بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے جوا کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کریں کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی جوا کھیلنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، ابتدا میں جس طریقے سے شراب پر سخت پابندی نہیں لگائی گئی، ایسے ہی ابتدائی اسلام میں جوا پر بھی سخت پابندی نہیں تھی، بلکہ دھیرے دھیرے جس طریقے سے لوگوں کی طبیعتوں میں شراب کے بارے میں نفرت پیدا کیا اسلام نے، ایسے ہی جوئے کے بارے میں نفرت پیدا کیا، بالآخر شراب اور جوا دونوں کو حرام قرار دیا۔ شروع کا جو حکم تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد پوری وضاحت کے ساتھ جوا اور شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کی نزول کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا، بت اور پانسا، قرا کے یہ تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض واقع کر دے، تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ سو اب بھی باز نہ آؤ گے، یعنی باز آ جاؤ، چھوڑ دو، حرام ہے شراب اور جوا۔ میرے بھائی اور دوستو، احادیث مبارکہ میں بھی قمار اور جوا کی ممانعت موجود ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محض قمار اور جوا کا ارادہ کرنے والے کو بھی گنہگار قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، من قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق، جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو بطور کفارہ صدقہ ادا کرے۔ پھر ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہے جو باقاعدہ تھائی لینڈ جوا کھیل رہے ہیں، آئی پی ایل کا جوا کھیل رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ جوا کے نقصانات جانیں۔ جوا کے نقصانات کیا ہیں؟ جوا کے نقصانات میں دنیاوی اور دینی دونوں خرابیاں ہیں، جن کی بنا پر شریعت نے جوا کو حرام قرار دیا۔ جوا کی خرابی اور نقصانات محض انسان کی ذات تک نہیں، بلکہ معاشرے پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اگر شخصی نقصان دیکھیں تو جوا کے برے اثرات کھیلنے والے کے ذہن اور اس کی صحت پر پڑتے ہیں۔ جوا کھیلنے والا، ہر وقت جوئے میں منہمک رہنے والے افراد زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی امید اور خسارے کے خوف کی وجہ سے راحت اور آرام اور اطمینان و سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مشاہدہ یہ ہے کہ جوا کھیلنے والے بہت سے لوگ مجنون ہو جاتے ہیں، امراض قلب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اور اسی جوئے کی وجہ سے انسان کی لالچ اور حرص میں اضافہ ہوتا ہے، وقت اور مال ضائع ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی ساری دولت، گھر بار جائیداد
سب جوئے میں لگا دیتا ہے جیتنے کے چکر میں اور روڈ پر آ جاتا ہے، کیونکہ جوئے کی خاصیت ہے کہ ہارنے والے شخص کے دل میں دوبارہ جوا کھیلنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ شاید اب کی بار جیت جاؤں، اب کی بار جیت جاؤں، اور ایسے ہی وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس جذبے کی وجہ سے وہ ہر وقت مزید سرمایہ خرچہ کرتا ہے کہ اگر جیت جاتا ہے تو اس کی حرص بڑھ جاتی ہے۔ قرض جوا کھیلنے والا خواہ ہار جائے یا جیت جائے، بار بار اس کے دل میں مزید جوا کھیلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اس خواہش کی تکمیل میں اور اس خواہش کو مکمل کرنے میں اس کا بہت سارا وقت اور سرمایہ برباد ہو جاتا ہے۔ جوا کھیلنے والے کے درمیان بغض و عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جوئے کے اندر جب انسان ہار جاتا ہے تو ظاہر ہے اسے اپنے مقابل پر غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش یہ تھی کہ انعام اسے ملتا۔ اب چونکہ اس کے بجائے کسی اور کے پاس چلا گیا، اب اس سے دشمنی ہو گئی، اور یہ تباہ کن خرابی ہے۔ جوا کھیلنے کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد اور نماز سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جوا کھیلنے والا جوئے میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اور آخری دونوں خرابیاں یعنی بغض و عداوت اور نماز سے دوری، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ کیا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ والصلاۃ۔ دشمنی ڈالتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے جوا اور شراب کے ذریعے، اور معاشرتی طور پر بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ جوا کھیلنے والا اپنی ساری پونجی ہار جاتا ہے تو جوئے کی لت اس شخص کی حرص و لالچ اس کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی، جس کے نتیجے میں وہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، لوٹ مار کے ذریعے اپنی ہوس پورا کرتا ہے۔ اس طرح معاشرے کو اس قسم کی ہولناک خرابیوں اور نقصانات کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ قمار کی ایک اور معاشرتی خرابی یہ ہے کہ اس جوئے کی وجہ سے انسان کاہلی، سستی اور کام چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی جوا کھیلنے میں جیت جاتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو یہ خیال کرتے ہیں کہ اس شخص کو تھوڑی سی محنت سے اتنا مل گیا، تو اب محنت مزدوری تجارت میں جان کھپانے کی کیا ضرورت ہے، لاؤ ہم بھی جوا کھیلیں۔ جوا کی کئی شکلیں ہیں آج کل، پتنگ بازی، کبوتر بازی، کیرم بورڈ، تاش، شطرنج، کرکٹ، فٹ بال، لاٹری، اخباری کوپن، مصنوعات پر انعام، بیمہ اور انشورنس۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اس حرکت سے توبہ کرو، یہ آپ کو دنیا میں بھی برباد کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی اور حلال روزی کمانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔